عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلى آلہ وصحبہ ما دام الملوان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آئیے زمانوں سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رسول اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم مدنی تاجدار رسول ہاشمی وقار دونوں عالم کے مالک و مختار سرکار ابد قرار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس وہی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین سے حسین تر ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھے بابا جب لن اللہم صلی اللہ محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم. ایک بار اور پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم. اللہ طاق و یحب الطاق. ایک بار اور پڑھیں. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. دل مارا مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. حضرات، یہ صرف آپ کی نہیں بلکہ میری بھی فیروز بختی ہے، سعادت مندی ہے کہ آج میں پہلی بار عاشق رسول دیوان اولیاء کرام علم بردار مسلک اعلی حضرت آل رسول فرزند بطول حضرت صوفی سید شاہ سراج الدین سیفی
رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس میں حاضر ہوں۔ آپ سبھی حضرات نے انہیں دیکھا ہے، خوب دیکھا ہے، اور ہم نے اس وقت دیکھا تھا جب 2000 کا سن چل رہا تھا، یعنی 21 سال پہلے۔ اس وقت بھی آپ کا سینہ عشق رسول کا مدینہ تھا، اور آپ حقانیت کے علمبردار تھے، مسلکی اعلیٰ حضرت کے شہدا تھے۔ کہتے ہیں نا، باپ کا اثر بیٹے پر پڑتا ہے، الولد سر لابیہ عربی میں کہا جاتا ہے۔ ان کے فیضان کا بین اور تابندہ اثر دیکھنا ہے تو عزیز القدر حضرت علامہ مولانا سید شاہ امروز دین زیدہ شرفہ کو آپ دیکھ لیں۔ ان کی کاوشوں کا ثمرہ آپ کے سامنے ہے۔ دراصل ہمارے شعراء کرام نے ماں کے بارے میں بہت لکھا ہے، بڑے بڑے اشعار کہے گئے ہیں، مگر عام طور پہ شاعر باپ کے فضائل کو شعری پیکر میں نہیں ڈالتا۔ بندے احکر نے بھی ماں کی شان پر تقریباً ہم نے 35 اشعار کہے ہیں، اور ساتھ ساتھ باپ کی شان میں۔ اگر آپ اجازت دیں اور سننا چاہیں، کیونکہ آج ایک عظیم الشان باپ کا عرس ہے، تو میں باپ کی فضیلت پر چند اشعار آپ کو پیش کروں۔ حافظ یونس صاحب اجازت ہے آپ کی؟ جی ضرور، ماشاءاللہ۔ جی جی ابھی میں نے پیش نہیں کیا تو مقرر کیسے؟ جی درود با پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ منقبت یا اشعار قصیدہ کہیں گے، یہ لمبا ہے، طویل ہے، آسان اردو ہے، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے آپ۔ میں اسے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ اصل میں عام طور پہ شعراء، شاید آپ کسی شاعر کا کلام دیکھیں گے باپ کی شان میں، شاید ماں کی شان میں تو ہے، اصل لوگ باپ کو بھول کیوں جاتے ہیں؟ یہ شعراء کلام یہ میں نے یاد رکھا ہے، جبکہ حدیث پاک میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ اچھا، لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں، علماء مقررین خطبہ ماں کی شان بہت بیان کرتے ہیں، باپ کی شان بیان نہیں کرتے، بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ میں نے پہلی مصرے میں کہا ہے، کم نہیں ہے ماں سے رتبہ باپ کا۔ بھائی دیکھیں، ہم ایسے نہیں سناتے، ذرا کچھ تو بولیں آپ۔ اتنی دھیمی آواز سے آپ بولیں، سبحان اللہ زور سے کہیے نا، لگے کہ سن رہے ہیں۔ بھائی یہ سنیوں کا مزاج نہیں ہے، ذرا بلبلہ دکھائیے، آپ بولیے زور سے سبحان اللہ۔ کم نہیں ہے ماں سے رتبہ باپ کا، ہے مسلم وصف اعلیٰ باپ کا۔ شعر دیکھیں، اپنے بچوں کی ترقی کے لیے، اپنے بچوں کی ترقی کے لیے بہتا جاتا ہے پسینہ باپ کا، بہتا جاتا ہے پسینہ باپ۔ اس سے پوچھو باپ کی تم اہمیت، اس سے پوچھو باپ کی تم اہمیت، ہونا جس کے سر پہ سایہ باپ کا، ہونا جس کے سر پہ سایہ باپ کا۔ کیسے پہنچائے کوئی اس کو ضرر نقصان، کیسے پہنچائے کوئی اس کو ضرر جس کو حاصل ہے سہارا باپ کا۔ اور یہ شعر سائیں آپ کی نظر کر رہا ہوں، تھر تھرا اٹھے
درد کے چہرے میں چھائی مردنی، دیکھ کر پر نور چہرہ باپ کا، یوں کیا اولاد پر سب کچھ نثار، یوں کیا اولاد پر سب کچھ نثار، سب نے مانا دل ہے دریا باپ کا، رحمتیں اس پر فدا ہونے لگی، رحمتیں اس پر فدا ہونے لگی، بن گیا جو دل سے شیدا باپ کا۔ آپ دیکھیں رحمتیں پل برس رہی ہے نا، یہ یقیناً فیضان ہے جو اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے وہ یقیناً مقرب خدا بھی ہوتی ہے اور محبوب رسول بھی ہوتی ہے۔ رحمتیں اس پہ فدا ہونے لگی، بن گیا جو دل سے شیدا باپ کا، مدح میں اس کی رہو رتب اللسان، یعنی جاری رہے تاریخ، مطلب مدح میں اس کی رہو رتب اللسان، طرز شفقت کم نہیں ہے ماں سے رتبہ باپ کا، مدح میں اس کی رہو رتب اللسان، طرز شفقت ہے انوکھا باپ کا۔ ہو گیا ظلمت کا سینہ چاک چاک، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، ڈارکنس، ہو گیا ظلمت کا سینہ چاک چاک، گھر میں پھیلا جب اجالا باپ کا، لا نہیں سکتا کوئی اس میں دراڑ، لا نہیں سکتا کوئی اس میں دراڑ، ایسا ہے مضبوط رشتہ باپ کا۔ اور یہ شعر خاص طور پہ سب سماعت کیجیے گا، آپ سب کی نظر ہے اور اس شعر پر سب کا اتفاق ہوگا، سب شعرات ہیں۔ گر تمہیں اثر سر بخم ہو جاؤ اس کے حکم پر، سر بخم ہو جاؤ اس کے حکم پر، گر تمہیں بننا ہے پیارا باپ کا، اس کو سینے سے لگائے رکھنا تم، اس کو سینے سے لگائے رکھنا تم، گر تمہیں مل جائے تحفہ باپ کا، اس کی خوشیوں کے لیے کوشاں رہو، اس کی خوشیوں کے لیے کوشاں رہو، دکھ ہو جب بھی آشکارا باپ کا، اور زیست کے ہر موڑ پر دیکھو بغور، زیست کے ہر موڑ پر دیکھو بغور، ہر طرف پھیلا ہے جلوہ باپ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے ہوئے تھک گئے، یا ایسا نہیں کہ شعر میں آپ مستغرق ہو گئے، اور یہ شعر آپ دیکھیں، اس کے قدموں پہ لٹا دو سب متاع، متاع مانے مال و اسباب، اس کے قدموں پہ لٹا دو سب متاع، اس کے قدموں پہ لٹا دو سب متاع، مل نہیں سکتی کہیں اس کی مثال، مل نہیں سکتی کہیں اس کی مثال، مختصر بس ہے یہ قصہ باپ کا، مختصر بس ہے یہ قصہ باپ کا، ہو منقش ذہن میں تازندگی، ہو منقش ذہن میں تازندگی، پیار سے پر تلخ لہجہ باپ کا، پیار سے پر تلخ لہجہ باپ کا، زندگی کا کوئی بھی ہو مرحلہ، زندگی کا کوئی بھی ہو مرحلہ، اس میں کافی ہے حوالہ باپ کا۔ کیا بات، کیا بات، اور یہ شعر آخری ہے کہ جو بھی ہے اولاد کو حاصل عروج ترقی، جو بھی حاصل، جو بھی ہے اولاد کو حاصل عروج، سچ یہی ہے سب ہے صدقہ باپ کا، سچ یہی ہے سب ہے صدقہ باپ کا۔ حق ادا تجھ سی وفا کا کیجئے، حق ادا تجھ سی وفا کا کیجئے،
کرتے رہیے بول بالا باپ کا، کم نہیں ہے ماں سے رتبہ باپ کا، ہے مسلم وصف اعلیٰ باپ کا۔ صلو علی حبیب اللہ صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ جی لگائیے گا، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، کچھ علمی باتیں بھی ہوں۔ دراصل معاملہ یہ ہے، خواہ وہ قرآن پاک کی آیات ہوں یا احادیث معتبرہ ہوں، بھئی قرآن پاک کتاب اللہ کلام اللہ کا نام ہے، اور احادیث اقوال و افعال و تقاریر مصطفیٰ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عام بندوں کی کتابیں سمجھنا اتنی آسان نہیں ہوتی، ہمارے سید بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی نئے نئے عالم بنے ہیں، ان کو پتا ہے کہ منطق میں کچھ ایسی ایسی کتابیں ہیں جو بڑے بڑے علماء کا جمع چگر آ جاتا ہے۔ الحمدللہ ہے جناب علی، الحمدللہ ایک ایسی کتاب ہے، سلم ہے صاحب، ایک ایک لفظ پہ یقین جانیے کہ کئی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کیا؟ انسانوں کے لکھی ہوئی کتاب سمجھنا اتنا آسان نہیں، تو کلام اللہ سمجھنا آسان کیسے ہو جائے گا؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقوال سمجھنا کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ میں کوشش کروں گا قرآن پاک کی مطلوع آیت مقدسہ کو سمجھا سکوں میں، اور جو دوسری حدیثیں میں پڑھوں گا وہ بھی آپ کو سمجھا سکوں، آپ کے ذہن پہ میں صحیح مفہوم اتارنے کی کوشش کروں گا اپنی کم علمی کے باوجود۔ پہلے آپ آیت قرآنیہ کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تقل لہما اف۔ یہ ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، کیوں سید صاحب؟ جی، ہوا ہما ہن، ہیا ہما ہن، ہما تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یا ہما سے مراد کون ہے؟ والدین۔ فلا، اس سے پہلے تذکرہ والدین کا آیا ہوا ہے، یہ ضمیر وہی لوٹ رہی ہے۔ فلا تقل لہما اف، میرا آپ کا ساری کائنات کا خدا فرماتا ہے کہ تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکیاں مت دو۔ اب قل یہ امر کا صیغہ ہے، اور لا تنہر نہیں کا صیغہ ہے، اور امر حکم کے لیے آتا ہے، اور نہیں جو ہے یہ بھی حکم کے لیے آتا ہے۔ ایک حکم اس بات کا، دوسرا حکم نفی کا ہے، یعنی اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ ولا تنہرہما، یہاں بھی ہما ہے، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکیاں مت دو۔ وقل لہما، پھر ہما آیا، وقل لہما قولا کریما، ان سے جب بھی گفتگو کرو ادب کے ساتھ، تمدن کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، قولا کریما۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اف سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ہمارے اپنے محاوروں میں بھی کہا جاتا ہے اف، ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ یہاں اف سے مراد کیا ہے؟ حضرت علامہ قاضی بیضائی فرماتے ہیں کہ فلا تقل لہما اف ای لا تؤذیہما ایذاء خفیہ، یعنی والدین کو اف تک نہ کہو۔ کیا مطلب؟ اپنے والدین کو تم خفیف سے خفیف بھی ایذا نہ دو، تکلیف نہ دو، درد نہ دو، دکھ نہ دو۔ ولا تنہرہما، انہیں جھڑکیاں مت دو، اور ان سے شائستگی سے بات کرو۔ حدیث کی شاید کوئی ایسی کتاب ہو، چاہے سیاستہ ہو یا اور دوسری کتابیں ہوں، اب کوئی بھی کتاب اٹھا لیں،
اب بخاری شریف اٹھاؤ، مسلم شریف اٹھاؤ، نسائی شریف اٹھاؤ، ترمذی شریف اٹھاؤ، ابو داؤد شریف اٹھاؤ، ابن ماجہ شریف اٹھاؤ، مشکات اٹھاؤ، بہقی اٹھاؤ، تمام حدیث کی کتابوں میں ایک چیپٹر ملے گا آپ کو. وہ چیپٹر کیا ہے؟ فضائل الوالدین اور فضیلت الوالدین اور فضیلت الابوین. والدین کی فضیلت کا باب، والدین کے فضائل کا باب. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے فضائل پر بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی. پہلے آپ ایک حدیث سماعت کیجیے، پھر آپ بات آگے بڑھاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے. میں حدیث پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن پہ ایک بات ڈال دوں، توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، آپ کبھی کبھی یا بسا اوقات ایک جملے کو آپ 3 بار استعمال فرماتے تھے. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ یا تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ جلال کا اظہار کرنا ہے، سرکار جلال میں ہے، سرکار پر جلال ہے، یا یہ ہے کہ سرکار کو تنبیہ کرنا مقصود ہوتی، یعنی اپنی بات کو سرکار مؤکد کرنا چاہتے تھے، صحابہ کو متنبہ کرنا چاہتے تھے، اپنی امتوں کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے. تو کبھی تنبیہن 3 بار استعمال فرماتے، اور کبھی تاکیدن 3 بار استعمال کرتا، اور کبھی اظہار جلال کے لیے. ہم معلوم کیسے ہوگا یہ تنبیہ ہے کہ تاکید ہے کہ اظہار جلال ہے؟ اس سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے، قرائن ہوتے ہیں وہاں پہ. خیر، حدیث سنیے، بات سمجھ لیا آپ نے. اب اس حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جملہ آئے گا، 3 بار آئے گا. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رغیم انفہ رغیم انفہ رغیم انفہ. 3 بار آیا نا، رغیم انفہ رغیم انفہ رغیم انفہ. قیل من یا رسول اللہ؟ قال من ادرک والدیہ عند الکبر او کلاہما او احدہما ثم لم يدخل الجنہ. میرے آقا ارشاد فرمایا رغیم انفہ رغیم انفہ رغیم انفہ. رغیم کہتے ہیں، رغم اس کا مادہ، اس کا معنی ہوتا ہے دھول پڑ جانا، خاک پڑ جانا. اور یہ عرب کا محاورہ بھی ہے. انف کہتے ہیں ناک کو. رغیم انفہ، اس کی ناک میں دھول پڑ جائے، اس کی ناک میں خاک پڑ جائے، اس کی ناک غبار آلود ہو جائے. Let his nose be dusty, let his nose be dirty. ایک محاورہ ہے جسے پروبا کنارہ میں، یعنی جب جلال کا وقت آئے، ہم اپنی زبان میں غصہ، بندہ غصہ کر جائے، غیظ و غضب کا عالم طاری ہو جائے، ہم سرکار کی لفظ استعمال نہیں کریں گے، ہم جلال کا استعمال کریں گے. سرکار کی بارگاہ ہے نا، یعنی سرکار جلال میں ہے. یہ محاورہ بتا رہا ہے کہ سرکار جلال میں ہے. اس کی ناک میں دھول پڑ جائے، اس کی ناک میں خاک پڑ جائے، اس کی ناک غبار آلود ہو جائے. صحابہ پریشان ہو گئے، اور سرکار جلال میں فرما رہے ہیں. اور عرب کا محاورہ بھی ہے، اور یہ محاورہ عام طور پہ غیظ و غضب میں استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار استعمال کر رہے ہیں، اور سرکار کی عادت کریمہ، سنت کریمہ سے صحابہ اور دوسرا یہ ہے، اور تنبیہ بھی مقصود ہے، تاکید بھی مقصود ہے. یعنی محاورے سے معلوم ہوا اظہار جلال مقصود ہے، اور آگے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات آ رہے ہیں اس سے قرائن سے معلوم ہوا کہ یہ سرکار تاکید فرما رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے صحابہ کرام کو، بلکہ قیامت تک کے اپنی مومن امتوں کو آپ تنبیہ فرمانا چاہتے ہیں. اس کی ناک میں دھول پڑ جائے. صحابہ پریشان ہو گئے. من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں آپ، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں اس کی ناک میں دھول پڑ جائے، اس کی ناک میں خاک پڑ جائے. میرے آقا نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر، میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں جو اپنے باپ ماں کو بڑھاپے میں پائے،
او کلاہما اور یا دونوں کو پائے، او احدہما ان میں سے ایک کو پائے، یعنی بڑھاپے. کیا بات معلوم ہوئی؟ جس بندے کو اپنا باپ بڑھاپے میں ملے یا اس کی ماں بڑھاپے کی حالت میں ملے یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں ملے، تو اگر وہ بندہ جنت کا حقدار ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، باپ کی خدمت کر لے، ماں کی خدمت کرے، باپ کو راضی کر لے، ماں کو راضی کر لے، جنت اس کے قدموں کا بوسہ دینے لگی. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے. ایک حدیث اور سماعت کریں. اس حدیث میں بھی 3 بار سرکار نے حدیث پاک جو جملہ ہے، جملہ مقدسہ، آپ نے 3 بار استعمال فرمایا ہے. حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من اصبح مطیعا للہ فاصبح بابانی مفتوحانی فی الجنہ وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا من اصبح عاصیا للہ فی والدیہ فاصبح بابانی مفتوحانی فی النار وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا قِيلَ وَإِن ظَلَمَاهُ قَالَ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ. ترجمہ سماعت کریں. میرے آقا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے والدین کے بارے میں، والدین کے سلسلے میں رب کائنات کی فرما برداری کرے، اطاعت شیاری کرے، یا اسے اور آسان کر دوں، جو بندہ اس حال میں صبح کرے کہ باپ ماں کی اطاعت کرے، باپ ماں کی اطاعت میں صبح کرے جو بندہ، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ صبح سویرے ہی اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر فرماتے ہوئے ان کانا واحدہ فواحدہ، اگر باپ میں سے ایک زندہ ہے، باپ زندہ ہے یا ماں زندہ ہے، اسے راضی کر لیا، فرمانبرداری صبح سویرے کر لی، اطاعت شیاری کر لی، ان کی باتیں مان لی، انہیں راضی کر لیا، ان کی خوشنودی حاصل کر لی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ صبح سویرے ہی ایسے بندے کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص اپنے والدین کو صبح سویرے ناراض کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، معلوم ہے آقا فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے صبح سویرے ہی جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر باپ اکیلا، اگر صرف باپ زندہ ہے یا صرف ماں زندہ ہے، اسے ناراض کیا، نافرمانی کی، تو صبح سویرے ایسے بندے کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. بات سمجھ شدید بادی ہے. سرکار نے فرما دیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، جو قیلہ صیغہ مجہول ہے، ابھی صیغہ مجہول ہے، اس سے ایک صحابی ہو سکتے ہیں، 10 صحابی ہو سکتے ہیں. چلو ایک معاملہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَا، ظلما یہ بھی ماضی کا صیغہ تسنیہ کا صیغہ ہے. وَإِن ظَلَمَا، اگر باپ ماں اولاد پہ ظلم کریں، آقا اگر باپ ماں اولاد پر ظلم کریں تو کیا تب بھی انہیں راضی کیا جائے گا؟ ان کی فرمانبرداری کی جائے گی؟ کیا ان کی خدمت کی جائے گی؟ کیا ان کی خوشنودی حاصل کی جائے گی؟ میرے آقا جلال میں آ گئے اسی صحابی جملے 3 بار فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ. میرے صحابی سن، اگرچہ باپ ماں اولاد پہ ظلم کرے، اگرچہ اولاد پر باپ ماں ظلم کرے، اگرچہ باپ ماں اولاد پہ ظلم کرے، پھر بھی اولاد کو باپ ماں کی بارگاہ میں مؤدب رہنا ہے، خدمت گزار رہنا ہے اور ان کی خدمتیں بجا لاتے رہنا ہے. باپ ماں ظلم کرے تو بھی باپ ماں کی بارگاہ میں اطاعت شیار رہنا ہے، فرما بردار رہنا ہے، مطیع بن کے رہنا ہے. بعض اولاد کہتی ہے باپ نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، باپ نے ظلم نہیں کیا، ماں نے ظلم نہیں کیا. باپ وہ بڑے بیٹے سے زیادہ محبت کرتی ہے، چھوٹا بیٹا کہتا ہے مجھ سے محبت نہیں کرتی. ماں چھوٹے بیٹے کو زیادہ دیتا ہے، بڑے بیٹے کو کم دیتا ہے. اولاد کہتی رہتی ہے. پہلی بات تو یہ تسلیم کرنے کی بات ہے نہیں. اگر مان بھی لیا جائے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا،
وہ اولاد سمجھتی ہے کہ باپ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، ماں مجھ پہ ظلم کر رہی ہے، تو بھی میرے سرکار نے جلال میں فرمایا ہے، یعنی اولاد کی سمجھ کے اعتبار سے آپ نے فرمایا نا، اگر اولاد سمجھتی ہے، پہلے یہ بات متصوری نہیں ہے کہ ماں ظلم اٹھائے، باپ اولاد پہ ظلم اٹھائے، اگر اولاد سمجھتی ہے باپ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، ماں مجھ پہ ظلم کر رہی ہے، تو بھی میرے آقا نے جلال میں فرمایا اگرچہ باپ ماں ظلم کریں، اگرچہ باپ ماں ظلم کریں، اگرچہ باپ ماں ظلم کریں، اولاد کی سمجھ کے تناظر میں پھر بھی اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بن کے رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مجھے بتائیے ایک بات، جناب جہاد جو فی سبیل اللہ جہاد کیا جاتا ہے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ آپ نے تاریخیں پڑھی ہیں، تاریخیں سنی ہیں، جنگ وحود ہے، جنگ بدر ہے، جنگ حنین، جنگ تبوک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صحابہ کرام جانثاری کے ساتھ میدان جہاد میں جاتے تھے، اور میدان جہاد میں کیا مٹھائیاں بٹتی ہیں، کیا پھولوں کی برسات ہوتی ہے؟ جی نہیں صاحب، وہاں پہ جناب علی جان کے لالے پڑے رہتے ہیں، وہاں تلواریں چمکتی ہیں، وہاں نیزے سنسناتے ہیں، وہاں تیروں کی بوچھار ہوتی ہے، وہاں بھالوں کی مار ہوتی ہے، وہاں خون کے فوارے جاری ہوتے ہیں، وہاں خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، وہاں پر میدان جہاد کو خون سے لالازار بنایا جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کے برسرے پیکار ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں، اسے میدان جنگ کہتے ہیں، میدان جہاد کہتے ہیں۔ محترم دوست، اتنا وقت نہیں کہ میں جہاد کے سلسلے میں کچھ صحابہ کرام کی جانثاری بیان کروں، بہرحال یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جہاد میں جانا، ہے نا، بڑے جگر کا کام ہے، اللہ رسول کے محبت میں سب کچھ قربان کر دینا ہے، جان بھی قربان کر دینا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، صحابہ کرام اپنی جان قربان کر کے یوں بولتے تھے، کسی شاعر کی زبانی، جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، ارے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ محترم، اگر میدان جہاد میں، میدان کارزار میں اگر بندے مومن کامیاب ہو کے آتا ہے، اسے غازی کہا جاتا ہے، بے پناہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ شہید ہو جاتا ہے، یعنی مار دیا جاتا ہے، اسے شہید کہا جاتا ہے، درجہ شہادت بہت عظیم ہوا کرتا ہے۔ محترم دوستوں، اور موت سرکار کے صحابہ تمنائی ہوتے تھے، تمنا کرتے تھے، آرزو کا اظہار کرتے تھے، آقا ہمیں اجازت دیجیے، ہم میدان کارزار میں جانا چاہتے ہیں، ہم میدان جہاد میں جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے اور آپ کی اللہ کی محبت میں اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، جان آفری ہم نثار کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ تمنا کرتے تھے، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے، ان کا عطیرہ یہ تھا، وہ ان کا اعلان یہ تھا، وہ بانگے دوہل بولا کرتے تھے کہ شاعر کی زبانی، دنیا والوں جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے ہرگز نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اللہ رسول کی محبت میں اپنی جانوں قربان کرنا صحابہ کرام اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے تھے، باعث سعادت سمجھتے تھے۔ محترم دوستو، اب آئیے حدیث پاک سنیے، ان معاویہ تبنی جاہمہ قال ان جاہمۃ جاء الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو قد جئت۔ ترجمہ سماع حضرت معاویہ بن جاہمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت جاہمہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اردت ان اغزو، یا رسول اللہ میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں آپ کی اور اللہ کی محبت میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں، میں لڑنا چاہتا ہوں مشرکوں سے، کافروں سے، بددینوں سے۔ میرے آقا نے معلوم ہے کیا فرمایا، قد جئتک تشیر، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے کی لایا ہوں، سرکار اجازت دے دیں، میں بھی میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی محبت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے لیے، اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار نے فوراً فرمایا، میرے صحابی تیری تمنا اپنی جگہ ہے، تیری آرزو اپنی جگہ ہے، مگر یہ بتا حل لک من ام، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟
فرمایا نعم، ہاں میرے آقا، میری ماں زندہ ہے، کیا تجھے جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے میدان کارجان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جا اپنے گھر جا، فاکرمھا، اپنی ماں کی تعظیم کر، اپنی ماں کی خدمت کر، اپنی ماں کو راضی کر، اپنی ماں کی اطاعت کر، اپنی ماں کی فرمانبرداری کر، اس لیے ان الجنت عند رجلھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت موجود ہے۔ نعرہ رسالت، اہل سنت۔ محترم ذرا غور تو کریں، جہاد میں جانے کے کتنے فضائل ہیں، مگر سرکار نے کیا فرمایا؟ جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنی ماں کے قدموں کو چوم لو، اپنی ماں کو راضی کر لو۔ مطلب کیا ہے؟ سرکار مجھے فرمانا یہ چاہتے تھے میرے صحابی، تو جہاد میں اس لیے نہ جانا چاہتا ہے تاکہ جنت تجھے مل جائے، خلد بری تجھے مل جائے، فردوس اعلیٰ تجھے مل جائے۔ میرے صحابی ضرورت نہیں مشقت میں پڑنے کی، ضرورت نہیں جہاد کرنے کی، ماں کو راضی کر لے، خدمت ماں کی کر لے، تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت جلوہ تراز ہے، جلوہ فگن ہے، جنت کی بہاریں وہاں رقصہ ہیں۔ محترم عرض کرنا یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، ماں کو راضی کر لو تمہیں جنت مل جائے گی۔ مجھے یہ بتائیے ایک صحابی کا کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے؟ ایک صحابی کے مرتبے پر غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا نا، کوئی تابعی صحابی تک نہیں پہنچ سکتا نا مرتبے میں، ہے نا؟ کوئی تابعی تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے اعلیٰ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا بھی، اور سخت مشقتیں مظالم کو سہتے ہوئے تا دم حیات ایمان پہ قائم رہے۔ اس لیے صحابہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ مگر آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام حضرت علقمہ ہے، بڑی مشہور روایت حدیث پاک ہے۔ حضرت علقمہ صحابی رسول ہے، اور صحابی وہ ہوتا ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ خداوند قدوس فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کلًا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور میرے آقا تو فرماتے ہیں اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عدول ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ سمجھا نہیں؟ سبحان اللہ کہ عدول کیا مطلب ہے؟ سنانا پڑے ہم کیا مطلب ہے عدول؟ یہ علماء بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہے یہ عدول صیغہ مبالغہ ہے میاں، یہ عادل کا صیغہ مبالغہ کیا ہے؟ عدول۔ عادل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انصاف کرنے والا، لفظی معنی ہے، یہاں عادل کا اصطلاحی معنی مراد ہے۔ یعنی عادل اسے کہتے ہیں جو اعلیٰ درجے کا تقوی شعار ہوتا ہے، متقی پرہیزگار، یعنی ایسا تقوی شعار، ایسا متقی پرہیزگار جس سے گناہ صغیرہ بھی صادق نہ ہو، اور جس سے جناب علی مستحبات و نوافل بھی نہ چھوٹیں، اسے عادل کہا جاتا ہے۔ اور اس کا صحیح معالجہ کیا ہے؟ عدول۔ میرے سرکار نے یہ نہیں کہا میرے 10 صحابہ عدول ہیں، عادل ہیں، 100 صحابہ عادل ہیں، اور صحابہ کی تعداد کتنی ہے پتہ آپ کو؟ ماشاءاللہ سائیں نے کہا ارے سائیں تو ماشاءاللہ بڑے صحابہ علم و فضل ہیں بھائی، 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے نا؟ میرے سرکار نے یہ نہیں کہا میرے 1,00,000 صحابہ عادل ہیں، 2,000 صحابہ، آپ نے کلہم کہا، کلہم، کل کس کے لیے پرہیزگار ہے، تقوی شعار ہے، یہ صحابی کا مرتبہ ہے نا؟ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، تو میرے صحابہ کی تعظیم کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کا احترام بجا لاؤ، اس لیے کہ فانہم خیارکم، میرے صحابہ تم میں سے بہتر ہیں، تم میں سے اعلیٰ ہیں، تم میں سے برتر ہیں، تم میں سے ارفع و بالا ہیں۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے تم راہ راست پہ رہو گے، ہدایت یاب رہو گے۔ یہ صحابی کا مرتبہ۔ حضرت علقمہ بالاتفاق صحابی رسول ہے، ان کا آخری وقت آن پہنچا۔ ہر ایک کے ساتھ وقت آنا ہے، جہاں کلی کا عالم ہوگا، آخری وقت ہوگا۔
دنیا چھوڑنے کا موقع آئے گا، روح نکالنے کا موقع آئے گا، آپ کا بھی آخری وقت آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں خبر پہنچائے گی، آقا آپ کے غلام، آپ کے صحابی علقمہ کا آخری وقت ہے۔ سرکار نے کہا جاؤ علقمہ و کلمہ پڑھاؤ۔ ایک مسئلہ یاد رکھنا، اگر آپ کسی کوئی بندہ مر رہا ہو، جان نکل رہی ہو، آپ اس کے پاس جاؤ، یہ نہ کہنا اس سے تم کلمہ پڑھو، کبھی نہیں کہنا۔ کیوں؟ اگر آپ نے کہا کلمہ پڑھو، سکرات کا عالم ہوتا، اگر تم منع کر انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا۔ اس کو نہ کہو، خود پڑھو، اگر وہ چاہے تو پڑھ لے، اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ عالم سکرات میں اس حال میں ہے کہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے گا وہ، اگر زبان نہیں پڑھ سکتا دل سے پڑھے گا وہ۔ آپ نہ بولنا تم پڑھو۔ میرے سرکار نے فرمایا جاؤ میرے صحابہ میرے علقمہ کو کلمہ پڑھاؤ۔ صحابہ کرام پہنچے حضرت علقمہ کے گھر، تو حضرت علقمہ کا آخری وقت تھا۔ صحابہ کرام نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی، بار بار کلمہ پڑھا، علقمہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن زبان میں کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ کرام بہت ہی مغموم ہو کر، بہت ہی آبدیدہ ہو کر، اشکبار ہو کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والدین آپ پر قربان ہو، حضور غضب ہو گیا، آپ کے صحابی علقمہ کا آخر وقت ہے، ہم نے بڑی کوششیں کی، کلمہ ہم پڑھتے رہے کہ علقمہ خود کلمہ پڑھ دیں، علقمہ کی زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا ہے۔ میرے سرکار خود تشریف لے کے آئے، اچھا ایسا ہے میں خود چلتا ہوں۔ میرے آقا خود تشریف لائے۔ میرے آقا عالم غیب ہیں، میرے آقا دل کے بھیدوں کو جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کی بات آئی، ایک بات کہہ دوں تاکہ آئندہ کوئی وہابی آپ کو بہکانا چاہے اسے منہ توڑ دندہ شکن جواب دے سکو۔ ہم دلائل نہیں دینا چاہتے ہیں غیب کے بارے میں، میرے آقا عالم غیب ہے نہیں ہے، ویسے دلائل تو بہت ہے، قرآن کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، مگر ان سے اتنا کہنا ظالموں سے، گستاخوں سے، یہ بتا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ سب سے بڑا غیب ذات خداوند قدوس ہے نا۔ اللہ کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کی تمنا کی تھی، ربی ارینی، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ مولا نے کیا کہا؟ لن ترانی۔ جو علماء ہیں جانتے ہیں، طلبہ جانتے ہیں، یہ لن نفی تعبیر کے لیے آتا ہے، تم ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، مگر مجھے بتاؤ جو ذات سب سے بڑا غیب ہے وہ خداوند قدوس کی ذات ہے نا۔ ذات خداوند قدوس کو دیکھا تو کس نے دیکھا ہے؟ ہمارے آپ کے آقا نے دیکھا ہے، سرکار دو عالم نے دیکھا ہے۔ اس نبی کی آنکھوں سے سب سے بڑا غیب نہ چھپا، اور کوئی غیب کیسے چھپ سکتا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، اور کوئی غیب کیا یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا؟ تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ محترم میرے سرکار عالم غیب تو سمجھ گئے، علقمہ کی زبان میں کلمہ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ علقمہ کے گھر پہنچتے ہی آپ نے پوچھا یہ بتاؤ علقمہ کی ماں ہے؟ اتنا کہنا تھا، بوڑھی ماں نکل کے آئی، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کی امتی ہوں آقا، جو حکم دیں گے سراخوں پر، آپ کا ہر حکم مجھے منظور ہے، آپ ہر فرمان مجھے منظور ہے، لیکن آقا میرے بیٹے کے بارے میں نہ کہیے گا کہ میں بیٹے سے راضی ہو جاؤں، میں بیٹے سے ناراض ہوں۔ یہ میری خدمتوں میں کوتاہی کرتا تھا، یہ مجھے ناراض رکھتا تھا، میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں۔ سرکار نے ایک بار ضرور فرمایا راضی ہو جاؤ، کہ آقا میرا ذاتی معاملہ ہے، میں نہیں راضی ہوں گی اس سے۔ میرے آقا نے کہا میرے صحابہ ماں راضی نہیں ہو رہی ہے اور میرا علقمہ جہنم میں جلے تو ایسا کیسے ہوگا؟ میرا صحابی جہنم میں جلے، چلو جاؤ لکڑیاں جمع کرو، لکڑیوں میں آگ لگاؤ، علقمہ کو آگ میں ڈال دو تاکہ علقمہ یہاں چل جائے، کل جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے۔ مختلف کل ہے نا، اختیارات کی جلوہ آفرینی ہے۔ محترم صحابہ لکڑیاں جمع کر دی، لکڑیاں سلگا دی، اب لکڑیاں جنابی آگ جلنے لگی، سرکار نے کہا علقمہ کو اٹھاؤ آگ میں ڈال دو۔ جو ہی صحابہ نے علقمہ کو اٹھانا شروع کیا، ہائے ماں کی ممتا کا جواب نہیں، ماں بے قرار ہو گئی، ماں پریشان ہو گئی، ماں مسترب ہو گئی، ماں اضطرابی کیفیات سے دوچار ہو گئی۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا کیسے دیکھوں گی؟ بھلے نافرمان تھا، مجھے ناراض رکھا ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کو میں معاف کرتی ہوں۔ جو ہی ماں نے بیٹے کو معاف کیا،
یقین جانیے حضرت علقمہ پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں کلیجے میں ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہاں صحابی، کہاں ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ جب ایک صحابی نے اپنی ماں کو ناراض رکھا، ہمیں نہیں پتا ناراضگی کے اسباب کیا تھے، بڑھا ماں ناراض تو تھی نا، تو کیا ہوا؟ زبان پہ کلمہ نہیں ادا ہو رہا تھا۔ میرے بھائی ہمارا کیا حال ہوگا؟ جس کے والدین زندہ ہیں وہ والدین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، وہ والدین خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ والدین کو کبھی ناراض نہ کریں۔ معلوم میرے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا حضرت ابو امامہ باہلی اس کے راوی ہے، آپ نے سوال کیا آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، آقا بتایا جائے والدین کا حق اولاد پہ کیا ہے؟ معلوم میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ ہما جنتک وہما نارک۔ میرے سرکار نے ایک لفظ میں جواب دیا کہ باپ ماں اولاد کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر اولاد نے باپ ماں کو راضی کر لیا تو اولاد جنتی ہے، اگر ناراض رکھا تو جہنمی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں خواہ مومن کامل ہو، چاہے وہ تقوی شعار ہو، عابد شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، خوب وظائف کرتا ہو، تلاوت کلام پاک کرتا ہو، خوب صدقات دیتا ہو، خیرات کرتا ہو، محترم اس کی زندگی مکمل شریعت کے سانچے میں ڈھلی بھی ہوئی ہو، اگر ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے اسے ہر حال میں جہنم میں جانا ہوگا۔ ذمہ داری کے ساتھ بولنا، جہنم میں جانا ضروری الگ بات ہے، ایمان کی بنیاد پہ بعد میں جہنم میں نکالا جائے گا، لیکن جہنم میں جائے گا ضرور۔ یہ روایت میں نے یہ بھی پڑھی، وہ اولاد جو والدین کی نافرمان جہنم میں چلی جائے گی، معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سربہ سجدہ ہو جائیں گے، میرا خدا فرمائے گا یا فرمائے ارفع راسک قل تسمع سل تعطا۔ میرے رسول سر اٹھائیے، بولیے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، طلب کیجیے آپ کو عطا کیا۔ آقا میرے آقا یا خدا میرے خدا رب العالمین میری فلاں فلاں امتی، میرے فلاں فلاں میری فلاں فلاں امت جہنم میں ہے، والدین نافرمانی کی بنیاد پر میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں انہیں جہنم میں رستگاری دے دے، جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے۔ میرا خدا فرمائے گا میرے حبیب تمہاری عبادت نہیں کی جاتی ہے، لیکن معاملہ والدین کا، جاؤ ان کے والدین کو راضی کر لو، تب میں انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دوں گا۔ جب باپ ماں راضی ہو جائیں گے تب ان کی اولاد نافرمان جہنم ہوگی، جہنم سے انہیں نکالا جائے گا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا سخط الربی فی سخط الوالدین اور رضا الربی فی رضا الوالدین، اور دوسری حدیث میں سید صاحب وہاں پر والدین کا لفظ آیا ہوا ہے، رضا الربی فی رضا الوالدین و سخط الربی فی سخط الوالدین، یعنی میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی رضا باپ اور ماں کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ اور ماں کی ناراضگی میں ہے۔ کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا ہے، حج نہیں کر رہا ہے، صاحب استطاعت حج نہیں کر رہا ہے، ماہ رمضان ہے مگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے، مالک نصاب ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، میرا خدا چاہے تو معاف فرما دے، میں نہیں کہتا نماز چھوڑ دیں آپ، اگر ایسا بندہ کر رہا ہے خدا چاہے تو معاف کر دے، یہ اللہ کا حق ہے، حق کے خدا ادا نہیں کیا، اسی خدا کا میرا خدا خود فرماتا ہے نا جب میرے بندے کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوں، ساتوں آسمان کے برابر ہوں، ساتوں زمینوں کے برابر ہوں، اگر ایسا بندہ میری بارگاہ میں شرمسار ہو کے آئے، نادم ہو کے آئے، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے آئے، صدق کے دل سے توبہ کرے، تو جانتے ہو میرا خدا اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، ایسے بندوں کے صرف مولا تعالیٰ گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ بندہ ایسے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ سارے گناہوں کو ثوابوں سے بدل دیا کرتا ہے۔ یہ میرے خدا کی رحمت ہے، رحمت خدا کی حد نہیں ہے۔ محترم میں عرض کرنا چاہتا ہوں خداوند قدوس کی رحمت کی حد نہیں، یہ کب ہے جب اس کا حق ادا نہ کیا جائے، یعنی اللہ کا گناہ کرو اللہ چاہے معاف فرما دے، مہا پاپی ہو اتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو خدا چاہے معاف کر دے، مگر اسی خدا کا وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدے کے بارے میں خود فرماتا ہے لا یخلف اللہ المیعاد، کما قال کہ میرا خدا معاذ اللہ وعدہ خلاف نہیں فرماتا ہے۔
میرا خدا فرماتا ہے تم میرا حق ادا نہ کرو، تم میرے گناہ کرو، تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم نے میرے بندوں کو تکلیف پہنچائی، بندوں کا حق ادا نہ کیا، جب تک بندہ نہ معاف کرے گا میں نہیں معاف کروں گا۔ یعنی حقوق العباد میں سب سے بڑا حق کس کا ہے معلوم ہے؟ والدین کا ہے۔ اگر والدین کو ناراض کرو گے، جب تک والدین نہیں معاف کریں گے خدا بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ لہذا ربی فی نظر والدی او فی والدین سقط ربی فی سقط الوالد اور سقط الوالدین، یعنی باپ کی رضا رب کی رضا باپ کی رضا ہے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی ہے، یا والدین کی رضا رب کی رضا والدین کی رضا ہے، یا رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے۔ تو کیا سمجھا آپ نے؟ اور صرف یہی نہیں کہ حق زندگی تک باقی رہتا ہے۔ ایک صحابی ناراضی یا رسول اللہ، کیا والدین کے مرنے کے بعد، انتقال کرنے کے بعد، دنیا کو خیر بات کہنے کے بعد، کیا روح قفس سے ان سے قربان کرنے کے بعد بھی کیا والدین کا حق اولاد پہ باقی رہتا ہے؟ فرمایا نعم اربعۃ، ہاں 4 حق باقی رہتے ہیں، 4 حق۔ نمبر 1 الاستغفار لہما، باپ ماں کا انتقال ہو جائے ان کے لیے طلب مغفرت کرو۔ ماشاءاللہ آج سید سراج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اولاد اور ان کی یاد بنا رہی ہے، ان کے لیے مغفرت کی محفل کا انعقاد کر رہی ہے، اشارے ثواب کر رہی ہے۔ پہلا حق یہ ہے باپ ماں کے انتقال کے بعد میں استغفار لہما، باپ ماں کے لیے کیا اشارے ثواب کرتے رہو، مغفرت طلب کرتے رہو۔ اور دوسرا حق کیا ہے کہ باپ ماں اور صلاۃ علیہما، باپ ماں انتقال ہو جائے ان کا جنازہ پڑھو۔ اور تیسرا حق کیا ہے کہ جو باپ ماں نے جو عہد کیا ہے، وصیت کی ہے، اس کو پورا کرو۔ الایفاء احدہما من بعدہما، انہوں نے عہد کیا ہے، پیمان کیا ہے، وصیت کی ہے، اس میں قرض بھی آتا ہے، قرض چھوڑا ہے، اولاد کا حق ہے اسے ادا کرے۔ سمجھا آپ نے؟ اور چوتھا حق کیا ہے؟ جو والدین زندگی میں والدین سے قریب تھے، والدین انتقال کے بعد ان کے قریبی لوگوں سے محبت کی جائے۔ محترم دوستو یہ حال ہے۔ اب آخری بات کہہ کے میں تقریر ختم کرنا چاہوں گا۔ کچھ اولاد کہتی ہے باپ کے لیے کچھ اولاد نے کچھ کر دیا، کچھ پیسے دے دیے یا انہیں خدمتیں کر دی، تو کہتی ہے اولاد میں تو حق سے ادا ہو گئی، میرا حق ادا ہو گیا، والدہ حق میں نے ادا کر دیا، کیسے حق ادا کرو گے؟ ایک صحابی نے ہی سوال کیا تھا، آقا میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کر کے میں ایسے ریگستان سے 4 میل تک گیا ہوں، ریگ تپ رہی تھی، ریگزار آہیں بھر رہا تھا، اور ریگ اتنی پر حدت تھی اگر کچا گوشت ڈال دیا جاتا چشمے زدن میں وہ کچا گوشت بھن کر کباب بن جاتا۔ آقا ایسے ریگستان میں، ایسی ریتوں میں، گرمی کا موسم، آفتاب پوری شدت کے ساتھ جلوگر تھا، آفتاب کی آتشی کرنیں پھیلی ہوئی تھی، لو کے تھپڑے چل رہے تھے، گرم ہوائیں چل رہی تھی، ایسے جاتا عالم میں میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر 4 میل کا سفر کیا۔ یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کے حق سے ادا ہو گیا؟ میرے آقا نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا ماں کے حق سے ادا ہونے کی بات کرتا ہے لعلہ ان یکون بطلقۃ واحدہ، طلاقہ کہتے ہیں جھٹکے کو۔ میرے آقا فرماتے میرے صحابی سن، تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، حق سے سبدوش ہونے کی بات کرتا ہے، سن میرے صحابی کہ جب تجھ کو تیری ماں نے جنا تھا، تیری ماں نے پیدا کیا تھا، اس وقت تیری ماں کو جتنے جھٹکے لگے تھے تا زندگی تو ایک جھٹکے کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے۔ دے جائے کہ کما تو اپنی ماں کے حق سے دوش ہو جائے، سوادی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ماں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے والدین ہیں راضی رکھنے کی کوشش کریں، جس کے والدین نہیں ہیں ان کے لیے جس قدر ہو سکے اصلاح ثواب کریں، صدقات کریں، خیرات کریں، خوب کی سیر چمن پھول کھلے شاد رہے۔ بعد میں جاتا ہوں، وہ شکر آباد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔